پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کے زیر اہتمام منعقدہ دفاع پاکستان کے باب میں جذبہ دفاع وطن سے سرشار وطن کی مٹی گواہ رہنا کے نام سے اس منعقدہ پروگرام میں انتہائی قابل احترام پروقار کوہنا مشق دفاعی رپورٹر تجزیہ نگار نامور صحافی جناب عیسیٰ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انتہائی احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ پاکستان عوامی سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقدہ اس وطن کی مٹی گواہ رہنا کے پروگرام میں ناقابل تسخیر دفاع وطن کو اس وقت لاحق خدشات اور ان کے تدارک اور ان سے کیسے نبرد آزما ہونا اس موضوع پر گفتگو فرمائیں. واجب الاحترام جناب عیسیٰ نقوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ گیلانی شاہ ایڈوکیٹ صاحب اور پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کے جتنے دوست احباب ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں اس اہم پروگرام پہ گفتگو کا موقع دیا مجھے. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر شاید کئی دن تک کئی ہفتے تک گفتگو ہو سکتی ہے. اس کے بہت زیادہ پہلو ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسے معاملات ان کے اوپر بات کی جائے جو آپ کے اور مجھ سے ریلیٹڈ ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان میں کسی بھی ایک ملک کی طرح ایک باقاعدہ ادارے موجود ہیں، ایک نظام، ایک سسٹم موجود ہے، وہ سیکیورٹی اپریٹس موجود ہے جس نے اس ملک کے دفاع کو یقینی بنانا ہے. لیکن سائیڈ بائی سائیڈ بہت ساری ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی اور میری بنتی ہے، اور اس ذمہ داری اور وہ جو دوسرے انکنونشنل خطرات ہیں میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ اس گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں. اور خاص طور پر یہ جو آج کل کا دور ہے جس میں جو بنیادی اساس ہے وہ نظریات ہیں جن کی بنیاد پر یہ ملک بنا، اس کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے. گیلانی صاحب یہ بڑی جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور اس دنیا میں جو خطرات ہیں ان کی نوعیت اور حیت تبدیل ہو گئی ہے ماضی کے مقابلے میں. جنگیں جو ہیں وہ بڑی مختلف قسم کی لڑی جاتی رہیں. ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بنی نوع انسان کے بعد سے اب تک جو انسانی تاریخ ہے اس میں لڑائی کے جنگ کے طریقہ کار جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں. کنونشنل ویپنز کے ساتھ، جن کو آپ روایتی ہتھیار کہتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی، پھر نیوکلیئر ویپنز اور اس قسم کی لڑائی ہونے لگ گئی. اس وقت جو ہے وہ ایک نیریٹیوز کی جنگ ہے. پہلے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے مغربی پڑوسی جو ہے افغانستان، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ریسنٹلی ایک سچویشن ہوئی. اس میں گفتگو یہ کی جا رہی تھی، میں امریکی صدر جو بائیڈن کا حوالہ دوں گا، وہ 7 جولائی کو بات کر رہے تھے اپنے امریکن میڈیا کے ساتھ اور ان سے کچھ سوالات ہوئے. اس سوال کے جواب دیتے ہوئے جو بائیڈن، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ انفارمیشن رکھنے والا ویل انفارمڈ آدمی ہے، جس کو امریکہ کے تمام ادارے اور اس کے اتحادی جتنے ممالک ہیں اس کے ادارے اس کو بریفنگ دیتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اور وہ جب گفتگو کرتا ہے وہ آن دا بیسس آف دیٹ انفارمیشن ہوتی ہے، ان معلومات کی بنیاد پر وہ گفتگو کرتا ہے. اب جو بائیڈن کہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کا ٹیک اوور ممکن نہیں ہے، اور وہ اس کی بنیاد بناتے ہیں اس بات کو کہ ایک طرف 75,000 طالبان ہیں جن کے پاس بڑے ہی پرانے قسم کے ہتھیار ہیں، اور دوسری طرف 3,75,000 افغان فوج ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرین کیا ہے، جس کو ہمارے اتحادی ممالک نے ٹرین کیا، اور ان کے پاس دنیا کی کسی بھی جدید ترین آرمی والا اسلحہ موجود. یہ 7 جولائی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ٹورڈز دی اینڈ آف جولائی ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے ٹیک اوور کا عمل شروع ہو چکا تھا. طالبان جو ہے انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی، انہوں نے جا کر جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر اپنا کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا، شاہراہوں پر وہ جا کر بیٹھ گئے، جو صوبائی دارالحکومت ہیں ان تک آنے جانے والے راستوں کے اوپر وہ بیٹھ گئے. داخل نہیں ہوئے وہ ابھی، لیکن جو 3,75,000 کی آرمی تھی جس کے پاس بہترین جدید ترین اسلحہ موجود تھا، ٹریننگ موجود تھی،
وہ افغانستان کا دفاع نہیں کر پائی. طالبان بڑی آرام سے آسانی سے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. اس سے ایک چیز ہمیں آج ثابت ہو گئی کہ اگر اس ملک کے عوام اس ملک کی سیکیورٹی پر معمور لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ فیل نہیں کرتے, اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, تو یہ بات طے ہے کہ پھر 75,000 طالبان بغیر جدید اسلحے کے وہ بھی بڑے آرام سے ٹیک اوور کر سکتے ہیں. یہ افغانستان کی مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً اسی قسم کی کوشش جو ہے وہ ہے, سامنے نظر آتی ہے. اور اس کے لیے ویسے تو یہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا, لیکن یہ جو ڈاکٹرن ہے ان کا, ڈبل سکویز اسٹریٹجی جس کو کہا جاتا ہے, جس کو دوول ڈاکٹرن بھی کہا جاتا ہے, جس کو جو ہے وہ اوفینسو ڈیفenس کا یا ڈیفینسو اوفینس کا ڈاکٹرن بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ نظریہ ہے بھارت کا جس کا اعلان ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے اجیت دوول, انہوں نے 2014 15 16 اس میں ان کا اظہار کیا. ان کی کچھ ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں, اپنی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس نے اپنا سیکورٹی پیراڈائم اور جو ڈاکٹرن ہے اس کو تبدیل کیا ہے. اب جو ہے وہ ہم ایک واچ مین کے طور پر نہیں بیٹھیں گے, ہم سرحد کے اوپر نہیں لڑیں گے دشمن کے ساتھ, بلکہ جس سے ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں, وہ ریفرنس پاکستان کا تھا, کہ جس سے ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں ہم اس کو اس ملک کے اندر جا کے اس کی فالٹ لائنز پر کام کریں گے. پھر انہوں نے پاکستان کا تذکرہ کیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو یہ بتانا ہے کہ اگر ایک ممبئی حملہ ہوگا تو یو میں لوز بلوچستان. یہ میں 2014 کی بات بتا رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی فالٹ لائنز پہ کام کریں گے. فالٹ لائنز میں انہوں نے سیکٹیرین فالٹ لائن آئیڈینٹیفائی کی ہے. ظاہر ہے پاکستان میں جو فرقہ وارانہ ماحول ہے جس قسم کا, وہ ایک ٹارگٹ ہے بھارت کا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ان کی پولیٹیکل فالٹ لائنز پر کام کریں گے. جو ہمیں آپ سیاسی ایک تناؤ, ایک پولرائزیشن نظر آتی ہے, آپ اس سب کو اس تقریر کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو دیگر فالٹ لائنز ہیں, جو ایتھنیسٹیز ہیں, یعنی کہ بلوچ ہیں, پشتون ہیں, ہزاراز ہیں, پنجابی ہیں, سندھی ہیں, کشمیری ہیں, بلتی ہیں, گلگتی ہیں. پاکستان میں 60-70 زبانیں بولی جاتی ہیں, مختلف ایتھنک بیک گراؤنڈز کے لوگ رہتے ہیں, لیکن آخر کار کو تو ہم پاکستانی ہیں. لیکن انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہا ہے یہاں پہ, یہ بھارت کے قومی سلامتی مشیر کی گفتگو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب وہ جس کا اعلان انہوں نے کیا کہ ہم کام کر رہے ہیں, تو ظاہر کام تو انہوں نے کیا ہوگا. 2014 کے مقابلے میں آج آپ پاکستان کا کمپیریزن کر لیں کہ 2013-14 میں اس ملک میں اور اس ملک کے رہنے والوں کے ذہنوں میں اتنا انتشار تھا نہیں تھا. 2013-14 کے وقت میں اتنی پولرائزیشن جتنی ہمیں نظر آتی ہے کہ دو ایکسٹریمز ہیں, گالی سے کم بات نہیں ہوتی سوشل میڈیا پر, سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کس طریقے سے کرتے ہیں, مذہبی منافرت جو ہے وہ کس طریقے سے بڑی, سیکٹیرینزم کو کس طریقے سے ہوا دی گئی, اور اس کے اوپر کام کیا گیا. اس پر بڑے بلینز آف ڈالرز انویسٹ کیے ہیں بھارت نے. EU ڈسانفو لیب کے انکشافات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب یہ منظرنامہ آپ سب لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ واضح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگ وہ ہیں جو اس ملک کی سب سے زیادہ خدمت کرتے ہیں. آپ ہو گئے, کویت کے لوگ ہو گئے, سعودی عرب کے, UAE کے, بحرین کے, UK کے, امریکہ کے, جو ہمارا ڈائسپورا ہے, جو پاکستان سے باہر رہتا ہے, اپنا دن رات ایک کرتا ہے, اپنے گھر والوں سے, اپنے وطن سے دور رہتا ہے. بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور مجھے اندازہ ہے کہ جو ہماری میجورٹی ہے باہر رہنے والی, وہ مزدور طبقہ ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس باہر ہمارے پاکستانیوں کے پاس وائٹ کالر جابز بھی ہیں, لیکن بلو کالر بھی ہیں. ایسے لوگ جو محنت کش ہیں, جو اپنی فیملیز وہاں پر رکھنا افورڈ نہیں کرتے, وہ اس وطن سے دور رہتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ظاہر ہے کہ سارے ماحول میں مختلف ممالک میں پاکستان کے امبیسڈرز بھی ہیں. جو پاکستان کا نیریٹو ہے, جو نیریٹوز کی جنگ ہے, یہ سب سے اہم ہے میرے خیال میں آج کے دور میں, جس وقت بھارت اوپنلی علل اعلانیہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. انہوں نے ایک فیک ویب سائٹس کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے, وہ رپورٹ آنے کے بعد بھی جاری ہے. EU کرونیکلز, کس طریقے سے وہاں سے انفارمیشن کی لانڈرنگ ہوتی ہے,
اس کو جو ہے وہ چھپوایا جاتا ہے، پھر پاکستانی میڈیا بھی اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے، ہمارے باہر رہنے والے لوگ بھی انفلوئنس ہو جاتے ہیں۔ اس کو دیکھیں کہ وہ کرتے کیا ہیں، کہ جو یورپین پارلیمنٹ ہے اس تک جانے والے راستے، جو اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کی عمارت ہے اس تک جانے والے راستوں پر پیڑ لوگ پیسے دے کے، دہاڑی دے کے ان کو لا کر ان کو پلیکارڈز اور بینرز دے کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ یہ پروٹیسٹ کریں۔ اس سے جو ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ ہیں یا ممبرز آف ہیومن رائٹس کاؤنسل ہیں، ان کے ذہنوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے کہ اندر جب جا کر پاکستان کے حوالے سے بات ہو تو یہ سن کر آئے ہوں یہ سب کچھ باہر، اور یہ اندر پھر پاکستان کے خلاف ہونے والی بات کو ایکسیپٹنس ان کے اندر زیادہ ہو اور پاکستان کی بیشنگ ہو۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، اور جو انفارمیشن ڈومین ہے ہمارا، سوشل میڈیا جس طریقے سے بے لگام ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ اصول موجود ہے، ریگولیشنز موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ، برطانیہ، جس کو ہم ڈیولپ ورلڈ کہتے ہیں، جنہوں نے یہ ٹیکنالوجی بنائی ہے، وہ کس طریقے سے اس کے لیے باقاعدہ پیرنٹل گائیڈنس کے کنٹرولز لگاتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوتا ہے PG-13، 16، 18، اس میں وائلنس ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس کانٹینٹ کو کون دیکھ سکتا ہے کون نہیں۔ یہاں پر بالکل جو ہے وہ ایک شتر بے مہار، ایک اونٹ جس کی کوئی مہار نہیں ہے، جس کو پکڑنے والا نہیں ہے، اس کی طرح سوشل میڈیا کے اوپر جس کا جو دل کرتا ہے، جو دل آتا ہے، وہ گفتگو کرتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ریگولیشنز ایک تو ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ جو اب کی لڑائی ہے یہ ڈفرینٹ ہے۔ یہ افغانستان والا کام جو ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو پاکستان کے سیکورٹی اپریٹس سے دور کیا جائے۔ سیکورٹی اپریٹس والا معاملے کے اوپر ان لوگوں کی خامیاں ظاہر ہے کہ آخر کار ہم سب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان ہیں، غلطیاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، اور ان غلطیوں کے تدارک کا، اس کو ٹھیک کرنے کا، اس کے کریکٹیو میجرز لینے کا بھی ایک میکانزم موجود ہے۔ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے اس کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے جینون کنسرنز پاکستان کے حوالے سے موجود ہیں۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ درپیش ہے وہ خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ پاکستان سے بدظن ہو جائے، وہ پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹڈ فیل نہ کریں۔ ایک ایسا انفارمیشن کا، پروپیگنڈے کا بازار جو ہے وہ گرم کیا جائے کہ جس کے زیر اثر ہم اپنے ذہنوں میں جانتے بوجھتے ہوئے یا پھر لاشعوری طور پر، ایک غیر ارادی طور پر جو ہے وہ ہم اس کا حصہ بن جائیں۔ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے اپنے طور پر جہاں جہاں جو ہے کر سکتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان سے باہر رہنے والے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹڈ فیل کرتے ہیں، ان کے اندر محبت جو ہے وہ تھوڑی سی نسبتاً زیادہ ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ وطن سے دور ہوتے ہیں، جب آپ کسی چیز سے دور ہوتے ہیں تو زیادہ اس کی یاد آتی ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پر پاکستان سے باہر جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر جب وہ اپنے فیملی سے رخصت لے رہے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ان کے جذباتی مناظر ہوتے ہیں۔ روتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کبھی کسی کو ایئرپورٹ، ظاہر ہے کہ آنا جانا ہوتا ہے، میرا باہر کا خود بہت زیادہ ٹریول ہے، میری فیملی کے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، پھر جب وہ کوئی شخص آتا ہے کہیں سے باہر سے تو اس کو استقبال کے لیے، اس کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر جب لوگ آتے ہیں، پھر جب وہ پاکستان میں لینڈ کرتا ہے، اس کے جو جذباتی مناظر ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ باہر رہنے والا شخص کس طریقے سے، اس میں ایک تڑپ موجود ہوتی ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے۔ اور یہ جو کنیکٹ ہے، یہ جو دھاگا ہے، یہ دھاگا قائم رہنا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ وطن سے محبت ہم سب کا، اور ویسے بھی ہمارے تو دین کا حصہ ہے وطن سے محبت۔ جو اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا وہ اپنے دین کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ اس کو جاری رکھیں، اپنے اپنے طور پر جو کوئی کام کر سکتا ہے وہ کرے۔ باقی جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کا کام ہے ان خطرات کو دیکھنا، ان کا کام ہے، لیکن جو دوسرا خطرہ جس میں ہم لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کرنے کی، اس کو ان کو تسخیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ نے اپنے طور پر اپنے ذہن کا دفاع کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کا دفاع کر پائیں گے تو اس ملک کا دفاع ہو جائے گا۔ اگر آپ اس ذہن کو مسخر ہونے دیں گے کہ کوئی باہر سے انفلوئنس کر کے اس میں اپنے آئیڈیاز انجیکٹ کر کے آپ کو اس ملک سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دے، پھر آپ نے دراصل نہ صرف یہ کہ اپنے ذہن کا دفاع نہیں کیا بلکہ آپ نے اس ملک کا بھی دفاع نہیں کیا۔ دس از مائی اینڈ نوٹ۔ تھینک یو۔